بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل پہ میں محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو بلا تمہید دو تین باتیں ہیں جو آج کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مختار عام کی ڈیٹیل بتا دیں، دوسرا یہ ہے کہ مختار خاص کی ڈیٹیل بتا دیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مختار عام اور مختار خاص میں فرق کیا ہے۔ یہ تین سوال ہیں، اور چوتھا اس میں ایک چیز میں اپنی طرف سے شامل کر دیتا ہوں کہ مختار خاص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا جتنی اس کی افادیت ہے، اور اس پہ روشنی ڈالوں گا کہ یہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے تحفہ کیسے ہے یہ مختار خاص۔ تو پہلے بات کرتے ہیں مختار عام پہ۔ مختار عام کی جو سادہ تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مالک زمین، کسی بھی قسم کی پراپرٹی کا جو مالک اراضی ہے، چاہے وہ کمرشل ہے، چاہے وہ زرعی اراضی ہے، چاہے وہ انڈسٹریل ہے، مالک زمین کسی بھی شخص کو اپنی زمین کا مختار عام بذریعہ رجسٹری دے سکتا ہے۔ کوئی بھی مالک اراضی کسی بھی شخص کو بذریعہ رجسٹری کا مطلب صرف وہ بے رجسٹری نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو رجسٹرڈ کروا کے اس ڈیڈ کو اس کی توثیق کروانا، اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ تو وہ رجسٹری بے رجسٹری نہیں ہوتی کہ رجسٹری کا رقبہ سیل ہوا تو اسی کی رجسٹری ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کو، کسی بھی ڈیڈ کو رجسٹرڈ کروا دیں تو اس کو رجسٹری کہتے ہیں۔ مالک زمین کسی بھی شخص کو اپنی زمین کا مختار عام بذریعہ رجسٹری بنا سکتا ہے۔ مالک زمین کسی بھی شخص کو مختار عام اپنی مصروفیت یا کوئی ایسا عمل جس سے مالک زمین کے معاملات زندگی، یعنی کہ جو مالک راضی ہے اس کے جو پرسنل ایشوز ہیں، اگر وہ پراپرٹی کے حوالے سے اپنے کسی وجہ سے اس کے معاملات کو چلانے میں کسی قسم کی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے مالک زمین کسی دوسرے شخص کو اپنی جائیداد کا مختار عام مقرر کر سکتا ہے، مختار عام بنا سکتا ہے۔ جس شخص کے نام مختار عام ہو اس کو وہ تمام تر حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو مالک اراضی کے پاس ہوتے ہیں۔ مثلاً کہ وہ مکمل طور پر اس پراپرٹی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اصل مالک کی طرح اس پراپرٹی کو فروخت کر سکتا ہے، اس پہ قرضہ لے سکتا ہے، اس کو رہن رکھ سکتا ہے، اس کو پٹا کر سکتا ہے۔ مطلب کہ جتنے حقوق مالک اراضی انجوائے کرتا ہے اتنے ہی رائٹس مختار عام جس کو حاصل ہوتا ہے وہ اتنے حقوق انجوائے کر سکتا ہے۔ اب فرق کیا رہ گیا کہ مختار عام اور مالک اراضی میں فرق کہاں پہ ہے؟ تو مختار عام اور مالک اراضی میں فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ جو مالک اراضی ہوتا ہے وہ خود اس پراپرٹی کا آنر ہوتا ہے، اور مختار عام اس پراپرٹی کا آنر نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس مختار عام کو استعمال کرتے ہوئے اس پراپرٹی کا مالک بن سکتا ہے۔ مختار عام گرندہ دینے والے کو، جو مالک اراضی ہے اس کو جو ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے، جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ مختار عام دہندہ کہلاتا ہے، اور مختار عام لینے والا مختار عام گرندہ کہلاتا ہے۔ تو مختار عام لینے والا اس پراپرٹی کو کبھی بھی اپنے نام پہ منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق ہیں مالکانہ ان کو انجوائے کر سکتا ہے، صرف اپنے نام پہ منتقل نہیں کر سکتا، اس پراپرٹی کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے یوٹیلائز کر سکتا ہے۔ تو مختار عام کی تعریف یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی دوسرے موضوع پہ کہ مختار خاص کیا چیز ہے۔ تو مختار خاص یہ چیز ہے، معمولی سا فرق ہے، آپ کو صرف سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ مالک اراضی کسی بھی شخص کو اپنی زمین کا مختار خاص اسی طرح بالکل بذریعہ رجسٹری مقرر کر سکتا ہے۔ مالک زمین کسی بھی شخص کو مختار خاص اپنی مصروفیت یا کوئی ایسا عمل جس سے مالک زمین کے معاملات زندگی میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو، اس کی وجہ سے، یا وہ بیرون ملک ہو،
اس کی وجہ سے وہ شخص کسی دوسرے شخص کو اپنی جائیداد کا مختار خاص دے سکتا ہے۔ جس شخص کے نام پر مختار خاص ہو وہ مخصوص حقوق جو اصل مالک اراضی کے ہوں گے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور مخصوص حقوق زمین جیسا کہ فروخت، قرض، رہن پٹا وغیرہ کر سکتا ہے۔ اب مختار خاص اور مختار عام میں فرق کیا ہے؟ مختار عام کا مطلب ہے کہ وہ کل عام طور پر، عمومی طور پر جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ان کو کور کرتا ہے، مختار عام۔ اور مختار عام ہوتا ہے پاور آف اٹارنی، جس میں سارا کچھ ہی ہے، اور مختار خاص ہوتا ہے اسپیشل پاور آف اٹارنی۔ اسپیشل پاور آف اٹارنی میں اس کو آپ کوئی ایک اختیار دے سکتے ہیں، کوئی سے 2 اختیار دے سکتے ہیں، کوئی سے 3 اختیار دے سکتے ہیں۔ عام اختیار نہیں اس میں ہوتے، خصوصاً اختیار جس میں اگر پراپرٹی کے اوپر کوئی کیس چل رہا ہے تو مالک اراضی اپنی جگہ پہ کسی کو مختار خاص دے سکتا ہے کہ میری جگہ پہ اس کیس کو یہ پرسو کرے گا میری غیر موجودگی میں۔ تو مختار خاص اور مختار عام میں یہ باریک سا فرق ہے کہ مختار عام ہر چیز کو کور کر جاتا ہے، اور مختار خاص اسپیشل کسی 1 یا 2 یا 3 اسپیشلی مینشن کر کے کہ اس چیز کی بابت مختار خاص دیا گیا ہے۔ اب دونوں میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو تیسری بات میں نے کی کہ مختار خاص کس طرح سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، تو مختار خاص اس طرح سے بیرون مقیم پاکستانیوں کے لیے تحفہ ہے کہ آپ صرف اور صرف مختار خاص میں یہ چیز مینشن نہیں کریں کہ جس کو میں مختار خاص مقرر کر رہا ہوں وہ یہ پراپرٹی سیل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ لیٹیگیشن کے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، کورٹ کے معاملات ہیں، اس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی بھی تقسیم کے معاملات ہیں، کچھ بھی ہیں، صرف اور صرف جس کو آپ مختار خاص دے رہے ہیں اس کو یہ حقوق نہیں دیں کہ وہ آپ کی پراپرٹی سیل کر دیں، باقی اس کو سارے حقوق دے کے جائیں۔ جو بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کا چاہے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، تایا کو، اپنے والد کو، کسی کو بھی اپنی پراپرٹی کا مختار خاص مقرر کر کے ضرور جایا کرے بیرون ملک جب آپ نے جانا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے معاملات بہت کام ہوتے ہیں، 100 میں سے کوئی ایک پراپرٹی ہوتی ہے جس پہ کوئی ایشو بن جائے، کوئی لیٹیگیشن آ جائے، لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے تو پیچھے کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہولڈر ایسا بندہ ہو جو آپ کی پراپرٹی کو لک آفٹر کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو وہاں سے واپس آنا پڑے، اور اگر آپ واپس نہیں بھی آتے تو کسی بھی ملک میں جہاں پہ وہ پاکستانی مقیم ہے وہاں پہ پاکستانی امبیسی میں یہ سہولت موجود ہے کہ وہاں پہ آپ مختار خاص یا مختار عام کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پروسیس اتنا لینتھی ہے۔ میری ایک ویڈیو ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ اتنا لینتھی پروسیس ہے کہ وہ بہت مشکل سے وہ چیزیں جو نا مینیج ہوتی ہیں۔ ایک بندہ کرنا چاہے تو اس کو کم از کم 1 مہینے سے 2 مہینے ٹائم لگتا ہے، اور اگر آپ پاکستان میں تو یہ آپ کے لیے بالکل ایزی ہے۔ رجسٹرار کے آفس سے چاہے ایک مختار خاص لکھیں، اور اس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، وہ پے کر کے مختار خاص کسی نہ کسی کو مختار خاص اپنی پراپرٹی کا بنا کر ضرور جائیں۔ اچھا، اب ایک اور چیز کا میں اضافہ کر دوں کہ مختار عام، مختار خاص، آپ نے کسی کو پاور آف اٹارنی دے دی، آپ نے سمپل دے دی یا آپ نے اسپیشل پاور آف اٹارنی کسی کو دے دی، تو آپ اس شش و پنج میں ہے کہ میں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ کے کسی کے حوالے کر دیے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بالکل سمپل حل ہے۔ ایک ہوتا ہے ابطال نامہ۔ ابطال نامے کو انگلش میں آپ کہہ دیں کینسلیشن آف پاور آف اٹارنی، کہ پاور آف اٹارنی کو کینسل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ تو وہ ابطال نامہ ہوتا ہے، وہ جس طریقے سے مختار نامہ یا مختار نامہ خاص آپ کسی کو مقرر کرتے ہیں، اسی طرح سے تھوڑا سا پروسیس ہے یہ بھی کہ آپ نے کینسل کروانا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سمپل اس مختار عام کا حوالہ دے کے ایک اسٹامپ پیپر پہ
مختار عام کا حوالہ دے کے کہ میں نے فلاں شخص کو فلاں دستاویز کے تحت میں نے اس کو مختار عام مقرر کیا تھا اور میں آج اس مختار خاص کو یا مختار عام کو کینسل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو اس بندے کی ضرورت نہیں ہوگی جس کو آپ نے مختار عام دیا ہوا ہے, یا اس کے بیانوں کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اگر بیان دے تو پھر جو ہے نا مختار عام کینسل ہوگا. قطعی نہیں. وہ بندہ جدھر بھی ہے, جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا, اس کو علم ہے, اس کو علم نہیں ہے, یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کسی بندے کو مختار عام مقرر کیا ہے, اس کو مختار عام سے ہٹانا ہے, مختار خاص اس کا ختم کرنا ہے, مختار عام ختم کرنا ہے. آپ کو قانون بالکل کوئی بھی رکاوٹ نہیں اس میں. سمپلی ابطال نامہ تحریر ہوگا, اس میں آپ کے کوائف لکھے جائیں گے, جہاں پہ پراپرٹی اس کے سارے کوائف لکھے جائیں گے, جس دستاویز کے حوالے سے آپ نے مختار خاص یا مختار عام دیا اس دستاویز کا ریفرنس ہوگا, اور نیچے وہ مختار عام یا مختار خاص کینسل کرنے کی اپلیکیشن ہوگی. اپلیکیشن ٹائپ اس میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں, نیچے آپ کے سائن ہوں گے, رجسٹرار صاحب کے سامنے بیان ہوں گے, اور مختار عام یا مختار خاص کینسل ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بعض لوگ وریڈ ہوتے ہیں کہ مختار عام یا مختار خاص دے دیں گے تو پھر ہم ان کے جس کو ہم مقرر ہوں گے پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا یا اس کے ترلا منت کرنی پڑے گی. تو یہ بالکل نہیں ہے. آپ کسی ٹائم بھی اگر آپ نے بذریعہ امبیسی مختار عام یا مختار خاص بھیجا ہے, آپ بذریعہ امبیسی اس کو کینسل کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کے یہ ساری چیزیں خود کی ہیں تو آپ خود چاہ کے اس کو مختار عام یا مختار خاص کو کینسل کروا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. کوئی بھی کویسچن ہو مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں, میں دوستوں کو ضرور جواب دیتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. یہ چینل آپ کا ہے, اس کا خیال رکھا کریں. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے, اور جو پیغام میں لوگوں تک دوستوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان تک ضرور پہنچے. یہ سادے الفاظ میں ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کو ضرور دیکھا کریں, دوستوں میں شیئر کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.